عزیز دوستو، شام بخیر۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ صرف جہالت پر بھری پڑی ہے۔ جس مملکت کا تعلیم کے اوپر اپنے جی ڈی پی میں سے صرف 2.5% خرچ ہو، آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں تعلیم کی، شعور کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، ہوش مند لوگوں کی، باصلاحیت لوگوں کی کیا مقدار اور تعداد ہوگی۔ ہمارا پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ ہیومن ریسورس نوجوان ہے، 60% نوجوان ہیں۔ 60% نوجوان ہیں اور 60% کی اکثریتی جو ہیومن ریسورس ہے وہ تعلیم سے آری ہے، تعلیم سے بیزار ہے، ان کو تعلیمی ریسورس فراہم ہی نہیں کیے گئے۔ اکثریتی آبادی جہالت پر مبنی ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہماری قومی ترقی کے کوئی ٹارگٹس نہیں، قومی ترقی کے کوئی معیارات نہیں، ہم قومی ترقی حاصل ہی نہیں کر پائے۔ وجہ جہالت ہے۔ 60% آپ کا ہیومن ریسورس نوجوان ہو اور اس نوجوان کی اکثریتی تعداد جاہل ہو، نتیجہ یہی نکلے گا کہ ان کو مختلف پارٹیاں اپنے اپنے منشور کے مطابق، اپنے اپنے ایجنڈے کے مطابق استعمال کریں گی، ان کے اندر انتہا پسندی کو فروغ دیں گی تاکہ یہ ڈائنامائٹ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے اپنے مقاصد کے لیے ہم استعمال کر سکیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ قومی فیلئر ہے، نیشنل فیلئر ہے، کلیکٹیو فیلئر ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کی اگر آپ تعلیمی حوالوں سے انویسٹمنٹ کا اندازہ لگا لیں تو بہت خطیر اپنا بجٹ وہ تعلیم پر لگاتے ہیں، اور پاکستان دنیا کے ان پسماندہ ترین، جاہل ترین، غریب ترین ملکوں میں ہے جس کا سب سے زیادہ بجٹ دفاع پر خرچ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی پروپورشن نہیں ہے، کوئی توازن نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے کہ آپ ایک غریب الحال قوم ہے، قرضوں پر چلنے والی قوم ہے اور لوگوں سے بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ کبھی IMF سے بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی چائنا سے بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی گلف کی ریاستوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی یورپی یونین سے بھیک مانگ رہے ہیں، اور کبھی رشیا سے بھیک مانگ رہے ہیں، اور اپنی ریاست کو کسی بھی طرح ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ریاست کا 60-70% جی ڈی پی کا خرچ ہو جائے دفاع پر، اور تعلیم کو ٹھنگا دکھانے کے برابر صرف 2.5%، اور ہیومن ریسورس دیکھا جائے تو دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ ہیومن ریسورس آپ کے پاس ہے، لیکن جہالت ہر طرف اژدہے کی طرح پوری قوم کا، پوری ریاست کا، پوری مملکت کا منہ چڑھا رہی ہے۔ یہ جہالت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے قومی انفراسٹرکچر تعلیم پر مبنی بنایا ہی نہیں ہے۔ ہمارے 3 پڑوسی ممالک بڑی روشن مثال، دنیا میں بڑے عزت کے نام سے جانے جانے والے، دنیا میں بڑے ریلائبل معتبر ممالک، چائنا، ایران اور ہندوستان، تینوں مملکتوں میں تعلیم پر سب سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ چین تقریباً 150 کروڑ کی آبادی کا ملک تقریباً اپنی تعلیمی استعداد میں 100% کو پہنچنے والا ہے۔ ہندوستان کا تعلیمی معیار 80% سے زیادہ ہے۔ ایران تقریباً 100% لٹریسی ریٹ کو پہنچا ہوا ہے، اور ہمارا 60% نوجوان طبقہ پوری آبادی کا اتنا بڑا ہیومن ریسورس، اکثریتی آبادی جاہل ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ اس جاہل آبادی کو، اس گنوار آبادی کو، اس بے شعور آبادی کو، اس ہوش مندی سے آری آبادی کو جو بھی پارٹی ہے بطور ڈائنامائٹ کہیں بھی استعمال کر لیتی، اور ہم استعمال ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے پاس جہالت ہے، شعور کی کمی ہے، متشدد رویے ہیں، جنونی رویے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوگا؟ ریاست میں من حاصل قوم جہالت پروموٹ کر رہی ہے۔ پوری ریاست جہالت پر مبنی ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دنیا میں ہمارا ایٹیٹیوڈ ختم نہیں ہو رہا۔ ہمارے حکمران دنیا میں کہیں جاتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ اس طرح کا ہوتا ہے کہ دنیا کی شاید یہ ایلیٹ کلاس ہے، دنیا کے ایلیٹ ممالک میں سے ایک ملک ہے، لیکن ہماری اندازہ کر لیجئے کہ ریاست اپنے ڈیفالٹ ہونے کو نہیں بچا پا رہی۔ اس قدر وسائل کی کمی ہے، اس قدر وسائل کی کمی ہے کہ 6 ارب ڈالر یا 5 ارب ڈالر کے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، اور ہمارا پڑوسی ملک ایران، جس پر امریکہ نے اقتصادی پابندیاں کر کے اس کو ادموا کر دیا، اس کے 80 ارب ڈالر سے زیادہ اثاثے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ چین اور ہندوستان کی تو آپ مثال ہی مت دیں۔ ہندوستان دنیا میں 5ویں بڑی عالمی طاقت بن چکا ہے معیشت کے میدان میں، چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت کے میدان میں عالمی طاقت بن چکا ہے۔ ہمارا پروپورشن، ہماری نسبت، ہمارا توازن کہاں ہے؟ ہم کہیں بھی نہیں ہیں۔ ہم اندھیروں میں اور گمراہیوں میں اور جہالت میں ہیں، اور ہمارے ایلیٹ کلاس کا ایٹیٹیوڈ آپ چیک کر لیجئے، ہماری اشرافیہ کا، ہماری مقتدرہ قوتوں کا ایٹیٹیوڈ چیک کر لیجئے کہ شاید یہ امریکہ کے برابر کے مملکتیں ہیں، امریکہ کے برابر کی ریاست کے حکمران ہیں شاید،
لیکن افسوس ہوتا ہے کہ قوم کو 75 سالوں میں کیوں جاہل رکھا گیا، قوم کو 75 سالوں میں کیوں جنونی رکھا گیا، کیوں شعور سے عاری رکھا گیا، ہوش مندی سے عاری رکھا گیا، تاکہ اپنے اپنے ایجنڈے کے مطابق پارٹیاں عوام کو استعمال کر سکیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستانی ریاست میں نزدیک ترین چند دن پہلے آپ نے منظرنامے دیکھے ہیں سڑکوں پر کہ پارٹیاں کس طرح دندناتے ہوئے اس جاہل موب کو، اس بے شعور عقل سے عاری، تعلیم سے عاری موب کو، جتھوں کو کس طرح استعمال کر رہی ہیں۔ آؤٹ پٹ آپ کا زیرو ہے، سوائے کیوس کے، سوائے گمراہیوں کے، اندھیروں کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کی ذہن سازی یہ کی جاتی ہے کہ سرکاری نوکری کرنی ہے۔ کیوں سرکاری نوکری کرنی ہے؟ کیونکہ حرام کھانے کے مواقع سرکاری سیکٹر میں زیادہ ہے، کام نہیں کرنا پڑتا، کام سے آ رہی ہے، صرف حرام کھاتے رہیں، فارغ بیٹھے رہیں، کوئی کام نہ کریں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری سرکاری مشینری کام سے آ رہی ہے، ہماری سرکاری مشینری کے اندر کوئی پوٹینشیل نہیں، کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، سوائے ریڈ ٹیپزم کے، سوائے کاموں کو لٹکانے کے، سوائے التوا پیدا کرنے کے، کوئی بھی ہمارے ہاں سرکاری مشینری کسی بھی طرح کے پروفیشنٹ کام کرنے سے آ رہی ہے۔ آپ ہمارا سرکاری تعلیمی انفراسٹرکچر بھی دیکھ لیجئے جو 2.5% کے نتیجے میں پروردہ ہے، پیدا کردہ ہے۔ اس قدر ہمارا جو تعلیمی اسٹرکچر ہے وہ نان کمپیٹیبل ہے، نان پروفیشنل ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ نئی نسل کو نئے تقاضوں کے مطابق آگے لے جا سکے۔ اور اس سے بڑھ کر بڑا ظلم پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جیسی، نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن جیسے پروجیکٹ لانچ کر کے کیا گیا کہ جس میں 5 مرلے کے اسکول میں ہزار بچے ٹھونسے ہوئے ہیں۔ آپ کیسی تربیت کر رہے ہیں، کیسی ذہنی آبیاری کر رہے ہیں اس نسل کی؟ فرانس میں ایک کلاس میں 20 سے زیادہ سرکاری اداروں میں بچے نہیں بٹھا سکتے، اور ایک استاد کے زیر سایہ تربیت کے لیے 20 سے زیادہ بچے نہیں ہیں۔ تو ہم جب پنجاب ایجوکیشن یا نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعے سے 5 مرلے کی بلڈنگ کے اندر جب 1000 بچہ بٹھائیں گے، آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ استاد کی کیا اہلیت ہوگی اور اس کے نتیجے میں پیدا شدہ کیسی جنونی نسلیں ہم پیدا کر رہے ہیں۔ ہمارے قومی معیارات، ہمارے قومی ٹارگیٹس، ہمارے قومی مقاصد میں تعلیم شامل ہی نہیں ہے۔ یہاں آ کر ہوشمند، باشعور، باصلاحیت طبقے کو یہ سوچنا ہوگا کہ اپنے ذہنوں کو کمپیٹیبل بنائیں، ترقی یافتہ بنائیں۔ ہماری ریاست تعلیم کو ترقی نہیں دینا چاہتی، نہ دے گی، وہ صرف موب، بلوائی جتھے پیدا کرے گی، اور وہ پیدا کر رہی ہے۔ ہم نے اس سے ہٹ کے اس کے پیرالل منظم، باشعور نئی نسل پیدا کرنی ہے جو پاکستان کے مستقبل کو سنوار سکے۔ ان موضوعات پر سوچا کریں اور قومی ترقی میں شعور کی جد و جہد میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا کریں۔ آپ نے بہت سارا خیال رکھیں، بہت شکریہ، السلام علیکم۔